اللہ تعالیٰ کے یہاں ولی دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کی ولایت ہوتی ہے۔ اب جو مولویوں نے تمہارا ذہن بنایا ہے اس کی وجہ سے یہ بات سن کے تم کو لگے گا کہ یہ غستاخی ہو رہی ہے، لیکن دو طرح کی ولایت ہوتی ہے۔ ایک ولایت کہلاتی ہے بالواسطہ، وسیلے کے ذریعے، واسطے کے ذریعے ولایت ملنا۔ وہ وسیلہ ولایت ملنے کا کون سا ہے؟ طریقہ رسالت و نبوت۔ آدم صفی اللہ کی امت کے ولی، ابراہیم خلیل اللہ کی امت کے ولی، موسیٰ کلیم اللہ کی امت کے ولی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ولی، رسول اللہ کی امت کے ولی، یہ تمام جتنے اولیاء فقراء صالحین بنے ہیں یہ کون ہیں؟ بالواسطہ، اپنے اپنے نبی کے وسیلے کے ذریعے۔ ایک اور ولایت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بلا واسطہ، جس کے اندر طریقہ نبوت اور رسالت سے وہ بندہ روحانیت میں نہیں چلتا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو براہ راست جبریل کے ذریعے، خضر علیہ السلام کے ذریعے روشن ضمیری عطا کرتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اس طرح ہو سکتا ہے بیٹا کہ یہ جو انبیاء آتے ہیں یہ بھی تو بلا واسطہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی مرشد ہوتا ہے؟ کسی نبی کا آپ نے دیکھا کوئی مرشد ہے؟ تو پھر یہ اللہ سے ہم کلام بھی ہوگا، اللہ کا دیدار بھی ہوگا کیسے؟ جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم و تربیت کرائی۔ بالواسطہ ولیوں نے تو تم کو نمازیں پڑھائیں، پوجا پاٹ کرائی، مندر گردوارے بھیجا، کیونکہ ان کو ملی ہی ولایت جو ہے دین دھرم کے ذریعے تھی، وہ تم کو بھی دین دھرم میں لگائیں گے۔ اور اگر کوئی بلا واسطہ والا ولی ٹکرا گیا جس کا کسی نبی سے تعلق ہی نہیں تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خضر کے ذریعے یا جبریل کے ذریعے اپنا تعلق جوڑا، حبر اللہ جوڑی، وہ نہ آدم کو جانتا، نہ ابراہیم کو جانتا، نہ وہ نماز کو جانتا، نہ وہ پوجا پاٹ کو جانتا، نہ مسجد کو جانتا، نہ مندر کو جانتا۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملے میں کوئی نبی، کوئی رسول بول نہیں سکتا، نہ ان کو کسی وسیلے کی ضرورت ہے، نہ وہ اپنے مریدوں کو، اگر ایک تو مرید بناتے نہیں، نمبر 1 کسی کو پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے۔ ایسے واقعے بھی ہوئے ہیں جہاں ان میں سے کسی ولی کو جلال آ گیا تو اس نے حضور پاک کے امتی کا ہی سر کاٹ دیا۔ ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص بندہ ہے۔ وہ سرمت تھا، وہ بلا واسطہ تھا۔ اس نے کہا جی میں نہیں جانتا کسی حضور کو، وہ بلا واسطہ والے۔ اب تم تو یہی سوچتے ہو نا کہ نبیوں کے وسیلے کے ذریعے کیسے، کیونکہ تم نے پڑھائی یہی ہے، وسیلے کے اوپر ہر روز بریلوی علماء لیکچر دیتے ہیں، تو تمہارا دماغ جو ہے نا وہ فریز ہو گیا ہے، وسیلہ 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 وسیلہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور بھی طریقے رکھے ہیں۔ کیوں رکھے ہیں؟ کیونکہ امام مہدی نے آنا تھا نا، تو اس طریقے کے اوپر ولایت ان کو چلانا تھی تاکہ دنیا میں اس طرح کے واقعات رہیں اور لوگوں کو پتہ ہو کہ امام مہدی بھی جب آئیں گے تو وہ بلا واسطہ والے ہوں، وہ کسی دین دھرم کے ذریعے نہیں چلائیں گے، ڈائریکٹ لوگوں کو اللہ سے ملائیں گے۔ اب جو بلے شاہ نے کہا، مجھے تم بتاؤ نا، اپنی بدھی استعمال کر کے بتاؤ۔ بلے شاہ کہتا ہے نہ میں پنج نمازہ نیتی نہ تسبہ کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں جا بخشایا۔ بھائی تو پنج نمازیں نہیں پڑھی، تسبہ نہیں کھڑکایا، پھر تجھے اللہ کیسے مل گیا؟ تو نمازوں کی توہین کر رہا ہے؟ قرآن میں تو نمازوں کا ہی لکھا ہوا ہے نا۔ تو وہ کہتا ہے نہ میں پنج نمازہ نیتی نہ تسبہ کھڑکایا، تو بلے نو ملیا مرشد جو ایویں جا۔ وہ کون سا مرشد تھا بھائی جس نے نمازیں چھڑا دی تیری؟ تو وہ پھر کوئی بلا واسطہ والا ہی ہوگا نا، کہ جس میں دین نہیں شامل ہوتا، اس کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ڈائریکٹ۔ اسی طرح سرکار کے ماننے والے ہیں، وہ بھی دو طرح کے ہیں، ایک جو ہے وہ بال واسطہ ہے، ایک بلا واسطہ ہے۔ جو بال واسطہ ہے وہ کیسے ہے؟ اس کا ذکر فکر چلے گا، اس کا ذکر چلے گا، سینہ منور ہوگا، نماز اس کی معراج پہ جائے گی، وہ دین کے وسیلے کے ذریعے امام مہدی علیہ السلام کو مانے گا۔ یہ امام مہدی علیہ السلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غوث پاک کے ذریعے ہوتے ہوئے وہ وہاں تک پہنچے گا۔ اور اگر یہ نہیں مانے گا، حضور پاک کی طرف نہیں جائے گا، تو اس کا ایمان ختم، مردود ہو جائے گا۔ ایک دوسرا ہے جس کا سرکار سے بلا واسطے کا تعلق ہے،
جس کا بلا واسطے کا تعلق ہے نا اس کا صرف سرکار سے تعلق ہے. وہ کسی نبی ولی کو نہیں جانتا ہے, وہ کسی نبی ولی کو نہیں جانتا ہے, نہ وہ نمازوں کو جانتا ہے, نہ وہ کعبے کو جانتا ہے, نہ اس کو آدم سمجھ میں آتا ہے, نہ اس کو موسیٰ, نہ اس کو عیسیٰ, نہ اس کو کوئی اور. اس کو صرف ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے, یہ گوہر ہے, یہی میرا سب کچھ ہے. وہ بلا واسطے والا ہے. اگر یہی ایک نقطہ غفور الوی کو سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ تقریریں بند کر دینا کہ جو بلا واسطہ ہے اس کے لیے یہ وسیلے نہیں ہیں, اور جو بلا واسطہ ہوگا نا اس کے لیے ہم ہی کافی ہیں, اور جو بال واسطہ ہوگا اس کو تو ہر مقام پر کل میں روزہ نماز کرتے ہوئے جانا پڑے گا نا. اور تو اس کو سکھائے گا کہ نہیں یہ سب کچھ نہیں کر, تو گنہگار ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بلا واسطہ والا نہیں ہے, وہ بال واسطہ والا ہے. اور جو بلا واسطہ ہوگا ہم اس کو خود ہی کہیں گے چلو تم ادھر آ جاؤ, اور تم کہو گے یہ بھی منافق ہے. اور کیسے کہو گے؟ تم کہو گے یار یہ اس کو کہتا ہے کچھ نہیں کرو, اس کو کہتا ہے سب کچھ کرو. تو یہ منافق ہی ہو گیا نا. لیکن تم کو نہیں پتا نا اس کو کہتے ہیں سب کچھ کر, کیونکہ وہ بال واسطہ والا ہے, اس کو وسیلے سے ملے گا. اس کو بٹھایا ہوا ہے گود میں, وہ یہ بلا واسطہ والا ہے نا, اس کو وسیلے سے نہیں ڈائریکٹ ملے گا. ایک مقام پر آ کر سننے بھی ٹھیک ہے اور وہابی بھی ٹھیک ہے. سنی کہتے ہیں رسول اللہ کا وسیلہ ہونا ضروری ہے, بالکل ٹھیک ہے, قرآن نے یہی کہا. وہابی کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, اللہ قسم وہ بھی درست ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ کب درست ہیں جب کوئی بلا واسطہ والا ہو, وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگے. اور اگر تو بال واسطہ والوں میں سے ہے تو پھر تو بریلویوں کے پاس جا, وہ صحیح ہے, وسیلے والوں کے پاس جا. تو ایک بلا واسطہ ہو گیا اور ایک بال واسطہ ہو گیا. ہماری جو مزاج اور تعلیم ہے اس کے اندر بے پرواہی ہے. گالی منہ پہ آئی تو دے دی, چلو تمہاری ٹھیک ہے نا, جی چاہا ذکر کر لیا, نہیں جی چاہا تو نہیں کیا. کبھی جی چاہا تو نعت پڑھ لی, کبھی کہا ہٹو یار چلو. یہ کیوں ہے؟ کیوں ہمارا تعلق جو ہے نا وہ بلا واسطہ والا. یہ ہم کو ضرورت نہیں ہے کسی کی منقبت, کسی کی نعت, کسی کا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھ لیا تو تم کو لگانے کے لیے پڑھا, کیونکہ نہیں پڑھیں گے تو تم کہو گے خود تو پڑھتا نہیں, ہم کو لگا دیا. وہ بلا واسطہ والا ہے. اور یہ اللہ نے خود ہی نکالا ہے نا. کیوں نکالا ہے؟ اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے کہ اے نبیو, اے مرسلین, یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. میں خود بھی جس کو چاہوں بغیر نبی کے وسیلے کے عطا کر سکتا ہوں. یہ ساری طاقتیں تو اللہ کی ہیں نا. اسی طرح سرکار کے ماننے والوں میں بھی ہیں, زیادہ تر بال واسطہ ہیں اور کچھ بلا واسطہ ہیں. اور جو بلا واسطہ ہیں ان کا ایمان ہی جدا ہے, کیونکہ وہ یقین وکین سے نہیں ہوا ان کا کچھ بھی معاملہ. ان کے اندر سرکار کی ایک مخلوق آ کے بیٹھ گئی, یہ ہو گیا بلا واسطہ. وہ خود ہی آگے بیٹھ گیا نا. اب اس کو دین الہی پڑھنے کی, ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جن کو انہوں نے غوث پاک کے ذریعے ذکر دلوایا, حضور پاک کی تصدیقیں کرائیں, وہ ہیں بال واسطہ. ان کو کہا کہ دین اسلام کے 2 پر ہیں, ایک ذکر ایک نماز, ان کو کہا نا. اور جو بلا واسطہ والے تھے ان کے لیے کہا کہ ان کو صرف دیکھ ہی لو, وہی نماز ہے, ان کو دیکھ ہی لو. ان کو خود کو نماز پڑھنے کی کیا سوچے, ان کو دیکھنا نماز ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں عاشق تھا, وہ بلا واسطہ والا.